बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज हम इंशाअल्लाह आसान लिसानुल कुरान के 58वें दर्स में फ़ेल मजहूल को आज हम फ़ेल मज़ारे के एतबार से पढ़ेंगे। फ़ेल मज़ारे मजहूल पढ़ेंगे। पिछली दफ़ा हमने फ़ेल मजहूल शुरू किया था और माजी के जो सीगे थे उनमें फ़ेल मजहूल को बनाना सीखा था। मजहूल इसको हम मज़ीद इंशाअल्लाह आज देखते हैं और बहुत मुख्तसर है इंशाअल्लाह और बहुत ही आसान टॉपिक है आज का। शुरू में लेकिन दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला आमीन या रब्बल आलमीन। तो फ़ेल मजहूल हम पढ़ रहे हैं और हमने पिछली दफ़ा ये पढ़ा था कि जो फ़ेल मजहूल है वो क्या है। वो असल में जो नॉर्मल हम अफ़ाल पढ़ रहे थे, नॉर्मल जो हमने आज तक जुमले बनाए थे उनको हम एक्टिव वॉइस कंसिडर करेंगे, यानी फ़ेल मारूफ या फ़ेल मालूम जिसमें फ़ाइल भी मालूम होता है तो उनको असल में फ़ेल मारूफ कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और फ़ेल मजहूल हमने बात की थी कि पैसिव वॉइस को असल में कहा जाता है कि जिसमें फ़ाइल का पता ना हो और उसमें मफ़ूल की तरफ निस्बत की गई हो, यानी ऐसा फ़ेल जिसकी निस्बत मफ़ूल की तरफ हो तो उसको हमने कहा था ये फ़ेल मजहूल है। या फिर ऐसा फ़ेल जिसका फ़ाइल जिक्र ना किया गया हो। और हमने ये भी बात की थी कि उसको जिक्र ना करने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसे फ़ाइल को जिक्र करना हम चाहते नहीं है या मुनासिब नहीं समझते, या इसी तरह फ़ाइल इतना आम फहम है, इतना कॉमन नॉलेज है वो कि जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर फ़ाइल का पता ही नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी सूरत हो तो हम उसको फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस के तौर पर कंसिडर करेंगे, उस अंदाज में बनाएंगे। और हमने पिछली दफ़ा बनाने का हमने तरीका देखा था कि जैसे नसरा ज़ैदुन हामिदन, तो नसरा ये जो क्या है, ये फ़ेल माजी है, माजी का सीगा है। इसी तरह क़रा शारिबा, ये फ़ेल माजी के सीगे थे। और हमने यहाँ पर बात की थी कि नसरा को हम क्या करेंगे कि उसके आखिरी रा है उसके ऊपर जो भी हरकत है उसको एज इट इज़ रहेगी और उसका स्वाद के ऊपर जो ज़बर है उसको हम ज़ेर में तब्दील कर देंगे, यानी जो भी राग से पहले यानी सेंटर वाला जो हरफ है उसके ऊपर जो भी होगा उसको ज़ेर से बदल दिया जाएगा। आइन कलमे की हरकत बदल कर ज़ेर कर देंगे और शुरू में जो हरूफ हैं उनके ऊपर क्या आएगा, उनके ऊपर पेश लगा दी जाएगी। तो नासरा से बन गया नुसीरा, इसी तरह क़रा से बन गया कुरिया, शारिबा से बन गया शुरिबा, और इसी तरह खालाका से बन गया खुलिका। तो ये सब जो है फ़ेल मजहूल है, यानी नुसीरा हामिदुन, हामिद की मदद की गई, कुरियल कुरान, कुरान पढ़ा गया, शुरिबल माऊ, पानी पिया गया, खुलिकल इंसानु मिनत तीनी, इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। इन सब में ये नहीं बताया जा रहा कि फ़ाइल कौन है। तो यही असल में अंदाज रहेगा। और हमने ये भी एक बात पढ़ी थी पिछली दफ़ा कि ये जो मफ़ूल है इसको नाइबुल फ़ाइल हम कहते हैं, क्योंकि ये फ़ाइल की जगह ले लेता है। इसके ऊपर आराब जो आते हैं वो फ़ाइल वाले आराब आते हैं। आपने देखा कि हमने इसके ऊपर जो आराब यूज़ किए थे क्या है, हामिदुन, अल कुरानु, अल माऊ, अल इंसानु। तो ये जो दम्मा है या इसी तरह जो हालत रफ़ा है ये आपको पता है कि ये किसकी हालत होती है, ये फ़ाइल की होती है, सब्जेक्ट की हालत होती है। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, तो इसीलिए हमने इसको नाइबुल फ़ाइल कहा था। तो खैर आज हम देखते हैं, बहुत ही मुख्तसर बड़ा ही आसान टॉपिक है हमारा कि मज़ारे जो है फ़ेल मज़ारे यानी जिसका ताल्लुक हाल और मुस्तकबिल से होता है उसको अगर हम मजहूल बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे। बड़ा आसान है। जैसे हम एक जुमला लेते हैं, जैद हामिद की मदद करता है। पहले हमने क्या कहा था, मतलब माजी का एक जुमला लिया था कि जैद ने हामिद की मदद की। अब यहां पर हाल की बात या मुस्तकबिल की बात हो रही है कि जैद हामिद की मदद करता है या करेगा। तो इस सूरत में हम पहले सिंपल जुमला एक बना लेते हैं, यानी फ़ेल मज़ारे का जो मारूफ एक्टिव वॉइस जुमला बनाते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, यानी क्योंकि हमें पता है किसने मदद की है, जैद ने, और किसकी मदद की है, हामिद की। तो हमें फ़ाइल भी पता है, मफ़ूल भी पता है, इसलिए ये कौन है, फ़ेल मारूफ है, ये एक्टिव वॉइस है। तो लिहाजा हम क्या कहेंगे, यमसुरु ज़ैदुन हामिदन, कि जैद ने हामिद की मदद की। हामिद अपनी मफूल की जगह पर है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और जैद अपने फाइल होने की जगह पर है। लेकिन अगर जैद ना हो, अगर फाइल का पता ना हो, यानी हम जुमला ऐसे कहें कि हामिद की मदद की जाती है, जैद हामिद की मदद करता है की बजाय हम क्या कहें कि हामिद की मदद की जाती। कौन करता है नहीं पता या बताना नहीं चाहते, कोई भी रीजन हो, तो हामिद की मदद की जाती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम हमेशा की तरह क्या कहेंगे कि फाइल को तो गायब कर देंगे ना अंदर से, क्योंकि फाइल है ही नहीं, जैद है ही नहीं, तो लिहाजा जैद को निकाल दिया। तो हामिद जैद की जगह पर आ गया, तो उसने अपने आराब को भी चेंज करके जैद के आराब ले लिए, उसके कपड़े पहन लिए उसने फाइल के।
مفعول نے فاعل کے کپڑے پہن لیے اور اب یہ نائب الفاعل بن گیا ہے، تو حامدن آ گیا۔ اب ینصرو، اب یہ فی الحال ہم اس کو ایسے رکھا ہے، اب اس کے اندر کیا چینجنگ آئے گی؟ بہت آسان ہے، کیا ہم نے کرنا ہے؟ ینصرو کے اوپر وہی 3 کام جیسے پیچھے کیے تھے لیکن تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ آخری جو حرف تھا اس کی حرکت وہی رہے گی، جیسے پہلے ہم نے کہا تھا ماضی میں بھی یہی تھا کہ وہی رہے گی حرکت۔ اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے یعنی عین کلمہ جو ہے، جیسے یہاں پر صاد ہے یعنی را سے پہلے صاد، تو صاد کی حرکت بدل کر زبر ہو جائے گی۔ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ماضی میں زیر ہو جائے گی، ماضی میں کیا ہوگا؟ یہاں پر زیر لگے گا، ٹھیک ہے، نوسیرا ہم نے کہا تھا، وہاں پر کیا بنا تھا؟ نوسیرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے؟ ینصر کو روح کو ویسے ہی رہنے دیا، صاد کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ زبر بنا دیں گے، اور علامات مضارع کی حرکت جو ہے یعنی جو اس سے شروع میں جو مضارع کے علامات کیا ہیں؟ یا، تا، حمزہ، نون، یہ شروع میں آتی ہے نا مضارع کے شروع میں، جیسے ینصرو آیا، اسی طرح تنصرو، انصرو، ننصرو، یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضارع ہے، یہ اس کی علامات کہلاتی ہیں، علامات مضارع، یا، تا، حمزہ، نون، تو ان کے اوپر پیش آئے گی۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آخری حرف کی حرکت کو بدلنا نہیں، درمیان والے کی حرکت کو چھوڑنا نہیں، اس کو ضرور بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کو زبر کر دینا ہے، اور شروع میں جو علامات مضارع ہیں اس کو پیش دے دینی ہے۔ تو ینصرو کیا بن جائے گا؟ ینصرو، ینصرو کیا بن جائے گا؟ ینصرو، تو ینصرو حامدن، ینصرو حامدن، حامد کی مدد کی جاتی ہے۔ اس طرح اور مثال لیتے ہیں کہ ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم یہ ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں، ہر گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع مجہول ہے، پڑھا جاتا ہے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ میں بات ہو رہی تو مطلب فعل مضارع ہے یہ، اور مجہول ہے، پڑھا جاتا ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ نہیں پتا، کیا پڑھا جا رہا ہے یہ پتا ہے ہمیں کہ قرآن ہے، لہٰذا یہ نائب الفاعل ہو گیا، اور ہر گھر میں یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے ہمارے پاس، تو اصل میں متعلق ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک مرکب ہے، مرکب جاری، ہر گھر میں یعنی فی کی وجہ سے جاری، حرف جار اس میں آ گیا ہے، تو ہر گھر میں یہ مرکب جاری ہے، بطور متعلق آ رہا ہے۔ تو یہ ہم اس انداز میں ہم نے اس کو دیکھا کہ اس میں ہے کیا کیا۔ اب اس کو بناتے ہیں، تو سمپل ہے، جیسے کیا تھا؟ یقرأو، تو یقرأو کو ہم نے کیا کر دیا؟ یقرأو، یقرأو کو یقرأو کر دیا، یعنی جو علامات مضارع پہ پیش لگا دی، جو را یعنی عین کلمہ ہے اس کے اوپر زبر آ گئی، اور آخری کلمہ ویسے کا ویسا رہے گا، اس کو ہم نے چھیڑنا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن جو تھا، قرآن کو ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو القرآن تھا، یعنی قرآن کیونکہ نائب الفاعل ہے تو اس کو فاعل ہی والے جو ہے کپڑے پہنانے ہیں، اس کو اسی انداز میں حالت رفع دینی ہے، تو القرآن ہم نے کہہ دیا ہے۔ یقرأ القرآن، قرآن پڑھا جاتا ہے ہر گھر میں، فی کلی بیتن، ہر گھر میں فی کلی بیتن، تو یہ آپ مرکب جاری جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم مثالیں قرآن مجید میں سے یا حدیث میں سے کچھ دیکھتے ہیں، تو حدیث میں سے ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ بے شک وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، یہاں پر دیکھیں تقرأ، یہ علامات مضارع سے پتہ چلا کہ یہ تو فعل مضارع ہے، کی جاتی ہے، جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یا پھر فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں کی جائے گی، جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے گی یا پھر کی جاتی ہے، لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا، اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تقرأ، یہاں پر یہی یقرأ تقرأ، تو تقرأ ہم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بقرہ سورۃ، یہ سورت اور بقرہ یہ دونوں کیونکہ جو ہے مؤنث ہیں، تو مؤنث کے لیے تقرأ، یقرأ مذکر کے لیے تھا، تو تقرأ یہ مؤنث کے لیے صیغہ ہم نے لیا ہے، ٹھیک ہے، چوتھا نمبر صیغہ ہے یہ گردان میں سے، تو اس کو مجہول بنا لیا تقرأ، یعنی فعل علامات مضارع میں دمہ لگا دیا، اور را کے اوپر حرکت جو ہے زبر آئے گی، اور حمزہ کی حرکت کو ہم نہیں بدلیں گے، یعنی آخری جو حرف ہے اس کی حرکت نہیں بدلتی ہے۔ اس طرح ایک اور مثال لیتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کسی نفس کو کوئی نفس نہیں بچا سکتا ہے، کوئی جزا نہیں دے سکتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں یُقْبَلُ، اصل جملہ ہمارا یہ ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے، یہاں پر کیا ہے؟ یُقْبَلُ، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر یُقْبَلُ، یہ دیکھیں علامات مضارع کے اوپر دمہ ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت مجہول ہے، فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، اور دیکھیں آخری حرکت کے اوپر، آخری حرف کے اوپر دمہ ہے، اس کی حرکت کو ہم نے چھیڑا نہیں ہے، اور درمیان والا جو حرف ہے حمزہ یعنی عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر
زبر ہے، یعنی عین کی جگہ پر یہاں پر با ہے تو با کے اوپر زبر ہے، تو یقبل تو قبول کیا جائے گا، کون کرے گا یہ نہیں بتایا جا رہا، اور قبول کیا جائے گا یعنی اس انداز میں ایک مجہول انداز میں بات کی جا رہی ہے۔ ولا یؤخذ نہ ہی لیا جائے گا منہا عدل اس سے کوئی بھی یعنی بدلہ، ولا هم ينصرون اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جائے گی، یؤخذ لیا جائے گا، ينصرون نہ ہی مدد کی جائے گی، کون کرے گا مدد نہیں پتا، کون لے گا نہیں پتا، تو یہ یہاں پر یعنی یا پھر کہہ لیں کہ وہ یعنی وہاں پر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کون کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اس کا معلوم ہی نہیں ہے ہمیں، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ دیکھیں مجہول کے صیغے لائے گئے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں سورۃ السبا کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ جیسے یہاں پر یقبل یؤخذ تقرأ یہاں پہ میل کے صیغے اور یہاں پر فیمیل کا صیغہ ہے، یہاں پر جمع کا صیغہ ینصرون جمع کا صیغہ ہے، تو اسی طرح تسألون یہ جمع کا صیغہ قل لا تسألون عما اجرمنا یعنی ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں جرم کیے اس کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ولا نسأل اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو عمل کرتے ہو ہم سے سوال نہیں ہوگا اور ہم جو عمل کرتے ہیں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن ہر بندہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، تو اس کے لیے دیکھیے جملے جو آئے ہیں کیا ہیں، تسألون، اب یہ کیا ہے فعل مجہول ہے، تسألون تم سوال کیے جاؤ گے، نسأل ہم سوال کیے جائیں گے، تو یہ کیسے پتہ چل رہا ہے، آخری حرکت اس کے اوپر کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے اور شروع میں علامات مضارع کے اوپر کیا ہے دمہ آ رہا ہے، جس سے ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ یہ فعل مجہول مضارع کے اندر آئے ہیں، اور اگر آپ نے خود بنانا ہو جملہ تو کس انداز میں بنائیں گے، کیسے ایک عام جو فعل ہے فعل مضارع کو کیسے بدلیں گے، اس کے سامنے آپ کے سامنے بات رکھ دی گئی کہ آخری جو حرف ہے اس کی حرکت وہی رہے گی، عین کلمے کی حرکت یعنی جو سینٹر میں ہے، جیسے فعلہ ہو ناصارہ ہو تو جو سینٹر والا کلمہ ہے عین کلمہ جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اوپر زبر آ جائے گی اور شروع میں جو علامات مضارع ہیں اس کے اوپر پیش آئے گی۔ تو یہی ہمارا آج کا درس تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے قرآن فہمی میں مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر مبارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔